دفعہ ایک بندہ آئس کریم کھانے لگتا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس گرم موسم میں آئس کریم کھانے کا کتنا مزہ آتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا بندہ آتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر میں آئس کریم نہیں کھا رہا تو تم کیسے آئس کریم کھا رہے ہو۔ اس سے پہلے بندے کو بہت غصہ آتا ہے اور دوسرا بہت ہنسنے لگتا ہے، اور پہلا بندہ غصے میں سوزوکی چلانے لگتا ہے اور دوسرا کہتا ہے سوزوکی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں بیجیتا ہوں، اور وہ بیجیتا چلاتا ہے، وہ سوزوکی چلاتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک تیسرا بندہ آتا ہے، وہ ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کے کہتا ہے کہ کتنا عجیب ہے، ان دونوں کی پاور جو ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اور پہلا بندہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں غصے میں ہوں، دور ہٹ جاؤ، اور اسی غصے میں وہ وہاں سے نکلتا ہے اور ایک اور بندے کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو جا کے کہتا ہے کہ تم آئس کریم کیسے کھا رہے ہو، اور وہ اس کے آئس کریم کو گرا کے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور غصے میں وہ ایک بڑا ہرا آدمی بن جاتا ہے اور وہ بھی چیخنے چلانے لگ جاتا ہے، اور وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور ایک چوتھے آدمی کے پاس جاتا ہے کہ وہ بھی آئس کریم کھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جا کر وہ اس کی بھی آئس کریم گرا دیتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ اس کو بھی غصہ آنے لگتا ہی ہے، لیکن وہ فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، اور اس کی جو ایمانی پاور ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے، اتنی بڑھنے لگ جاتی ہے کہ جو تیسرا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا چشمہ ہی ٹوٹ جاتا ہے دیکھ کے۔ سو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کہ کشتی میں اچھا ہو، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے پہ قابو رکھتا ہے۔